حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے نیک ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا؟ اگر ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اچھے ہمسائے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور مزید لکھا کہ 2000 ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اس سے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا
فرمایا जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लअईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा एक छोटा सा अमल। कहा वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उसमें एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बिठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। तो वासफ अली वासफ कहते हैं तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। तो बताइए अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा?
اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب عجیب تماشا تھا. ایک بچہ ہے, تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے, آنکھیں نمناک ہیں. حضور گزرے کے اس بچے کو دیکھا تو قدم رک گئے اور فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا. حضور عیدگاہ نہیں گئے, اس بیٹے کو لیا, گھر تشریف لے آئے, اس کو کھانا دیا, لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں. جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لیے قمیض نہ لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دے گا دھکے دے گا. بچپنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے الجھ بیٹھا. کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا, میرے والد کا بھائی ہے, بہت سارے حق بنتے ہیں. جب ضد بڑی تو ماں نے اجازت دے دی. یہ بچہ چچا کے دروازے میں آیا, دستک دی, چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں, یا کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا. نہیں دوستو, وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا. چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا پچھلا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں. کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں. کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو. کیا شفقت کے لیے اس نے بازو پھیلائے؟ نہیں میرے بھائی. اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ کی نہ دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو, کسی نے مارا, کسی نے دل دکھایا؟ کہا ہاں مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا.
मैं यतीम हूं, थके खा के आया हूं। तो कहा बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया, मां ने कहा बेटे तुझे मना किया था। कहा मां तूने सच कहा, लेकिन मां अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है मां, एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। मां कहती बेटे वो कौन है? उसने कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो मां चौंक सी जाती है। कहा बेटे नहीं जाने दूंगी। कहा मां क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आगे कहा जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा ना करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं,
اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں. پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہے، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میں ایک دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا. کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے. دولت وہاں دو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا، 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا رونے لگا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہفتہ ہو گئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ جو ہے وہ آمادہ ہوا. اور دولت یہاں لٹاؤ. یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی، کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی. بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے. غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو، تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو. یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے. بھائی ہمیں بھی آدر ڈالنی چاہیے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. حضور نے اس کا جرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، میرے پیٹ میں بچہ ہے. اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے، اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں. حضور نے اس کو مہلت دی. اس نے بچے کو جنم دیا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا. 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اس کو سنسار کیا گیا. پھر خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے. یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے نا اس نے، تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، وہ پائی تینوں مسجد آراکی نے وہایا، اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. کبھی ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو. وہ یار وہ آ گیا ہے، مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے،
ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا. میں شکرگڑھ پونڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا، وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا. یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں. اقبال جب اندلس گیا، قرطبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. اللہ کے گھر تو ویران ہے. اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے، وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں. جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے. علامہ سعدی لکھتے ہیں، شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا. عاطف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے. وہ معاف کرتا ہے بھائی، ہمیں بھی آدر ڈالنا چاہیے. کسی کو فرمائے شرمندہ نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جماعت کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا. جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سستی تو محسوس کرے گا نا، شرمندہ تو ہوگا نا. لیکن دیکھیے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے. وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی؟ تو شرمندگی سے بچایا.